السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد. بہنوں بھائیوں، ایک مذہبی بندے کو دیکھ کر ویڈیو کلک اوے نہ کیجیے گا. انشاءاللہ لبرل، غیر لبرل، مذہبی، غیر مذہبی، سب لوگوں کو ان باتوں سے مجھے پوری امید ہے کہ فائدہ ہوگا. جی ہاں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خواتین مارچ جو ہے اس کی آمد ہے. ماحول کافی گرم ہے، خاص طور سے پاکستان میں. پوری دنیا میں خواتین مارچ کا کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، مارچ کے مہینے میں پاکستان میں خواتین مارچ کا سب کو پتہ ہے. میں انٹرنیشنل ویمنز ڈے کی بات نہیں کر رہا، میں صرف مارچ کے مہینے کے خواتین مارچ کے اوپر بات کرنے والا ہوں. اس پر حال ہی میں عفت عمر صاحبہ جو ہیں، پاکستان کی مشہور ایکٹریس ہیں، انڈیا میں بھی ان کی فین فالوئنگ ہے زیادہ اردو طبقے کے اندر، مطلب اردو ہندی سپیکنگ سب میں. وہ آئیں سما ٹی وی پر کرن ناز کے ٹاک شو میں. ادھر سے نور الحق قادری صاحب آئے، وزیر مذہبی امور، اور تیسرے شخصیت ہیں مفتی زبیر صاحب. یہ ہے وہ پروگرام. اس کا یہ آفیشیل جو 12-13 منٹ کا سیگمنٹ ہے، وہ انہوں نے اس کو کٹس وغیرہ لگا کے وہ کیا، مگر اس میں اہم باتیں ساری تقریباً ہیں. میں نا اس پروگرام کا آپ کے سامنے کچھ انالیسز رکھنا چاہوں گا، کیونکہ میں نے بھی ویمنز مارچ کے اوپر ریکارڈنگز کروائی ہوئی ہیں 2 سال سے تقریباً، اور انٹرنیشنل ویمنز ڈے پر انگلش میں بھی اور اردو میں بھی باتیں کی. میں ویسٹ میں رہتا ہوں، ایک سیکولر سوسائٹی میں رہتا ہوں، اور پچھلے 2 عشروں سے زیادہ ہو گئے یہاں رہتے ہوئے الحمدللہ. اس لیے میں آپ کو بہت ساری اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں، تو توجہ سے پلیز سنیے گا، غور کیجیے گا، توجہ درکار ہے. اچھا، اس میں جو سب سے اہم بات ہے نا، وہ یہ کہ سارا اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جی عورت مارچ کو بین کرو. جماعت اسلامی اس میں بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے. بہت ساری فلاحی تنظیمیں، نہ صرف مذہبی بلکہ فلاحی تنظیمیں بھی، وہ کہہ رہی ہیں یہ ہمارے معاشرے کی نمائندگی نہیں ہے. یعنی عوام کی بہت بڑی تعداد، میجورٹیز اگینسٹ ویمنز مارچ. جی ہاں، خلاف ہے، اکثریت اس کے مخالف ہے. اچھا، اس میں جو اہم بات ہے نا، قادری صاحب نے جو کیا نا پابندی پہ، ان سے بات ہونے کا نہیں، میں ایسے نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا سیاسی انداز میں وہ وزیر مذہبی امور کم دکھے، سیاسی زیادہ دکھے. لیکن ان کی ایک بات اتنی اچھی ہے کہ وہ پاکستان میں جگہ جگہ سونے کے حروف سے لکھنے والی ہے، بلکہ ہمارے دل و دماغ میں اس کو ہمیں جسے کہتے ہیں نا ذہن نشین کر لینا چاہیے. اردو میں یہ مناسب لفظ رہے گا. اٹ شوڈ بی ایمبیڈڈ ان آور برینز، ہارٹس اینڈ مائنڈس. وی شوڈ نو، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس میں پیر صاحب نے جو وفاقی مذہب امور ہیں، یہ پیر بھی ہیں غالباً، نور الحق قادری میں صرف کہوں گا ان کو، آئی ڈونٹ نو اف از پیر اور ناٹ، بٹ میں ان کی عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں. انہوں نے، میں ان کی کافی باتوں سے اتفاق نہیں کرتا. انہوں نے کہا نہیں میں نے ایسا نہیں کہا، ایسا کہا، بین تو میں نے کہا نہیں. وہ پوری طرح انہوں نے اس پہ بات نہیں کی. اس کے باوجود عفت عمر صاحبہ نے ان کو کافی ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی، مگر پیر صاحب جو ہیں وہ ہی واز ویری اسٹرانگ، اینڈ دس از ہز موسٹ اسٹرانگ پوائنٹ. 2 منٹ 36 سیکنڈ کے اوپر میں آپ کو ان کی بات سناؤں گا. یہ بات پاکستانی عوام کو شاید نہ سمجھ آئی ہو، یہ سن لیجئے گا. میں اس میں بتاتا ہوں پھر وہ کیا کہتے ہیں. اینکر نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ آپ بتائیے کیا آپ کا موقف ہے اس کے اوپر، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیوں بین کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی. تو انہوں نے کہا میں بین کی بات نہیں کر رہا، میں کسی اور طرف جا رہا ہوں، اس کے اوپر ریسٹرکشنز وغیرہ کی. بہرحال ان کا یہ سنیے، 5-6 سیکنڈ کا ہے. آواز کم ہے تھوڑی سی. یس، جو لبرل فاشسٹ لبرل ہے یا ایکسٹریمسٹ لبرل ہے وہ ہے، ہے اور ایک 2 انتہاؤں میں ہم تقسیم ہوتے ہیں. ایک جو لبرل فاشسٹ لبرل ہے یا ایکسٹریمسٹ لبرل ہے وہ ہے، دوسری طرف مذہبی جو انتہا کی طرف لوگ ہیں وہ ہیں، اور ان کی آراء تو ایک انتشار ہو. جی، بہت زبردست انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جب بھی یہ ہوتا ہے یہ مارچ، تو اس وقت ہمارے معاشرے میں 2 ایکسٹریمز، 2 طرح کی شدت پسندیاں ہوتی ہیں. ایک طرف انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے فاشسٹ لبرل یا لبرل فاشسٹ کہتے ہیں اس کو. ایکچولی انہوں نے کہا یہ بھی ایک متشدد گروہ ہے، اور دوسری ایکسٹریم ہے جو کہ مار پیٹ اور بم دھماکے اور ان چیزوں سے لوگوں کو اپنی بات منوانا چاہتا ہے طاقت کے زور پر. انہوں نے کہا یہ 2 انتہائیں بہت خطرناک ہیں معاشرے کے لیے، اور اس مارچ کے دوران یہی وہ انتہائیں اسی مارچ کی بلبوتے پر جنم لے رہی ہیں. یہ انہوں نے بہت بڑی بات کی. اب یہ لبرل فیشسٹ کیا ہے لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی.
لبرل کو شاید سمجھ میں آ جائے میں کیا کروں، کیونکہ انہوں نے فاشزم پڑھا ہوا ہے. جس نے پبلک اسکول میں انگلش میں تعلیم لی ہے، آکسفورڈ کا سلیبس پڑھا ہے، او لیولز اے لیولز کیا، آئی ایم شیور دے نو وٹ فیشزم از. اور ویسٹ میں جو رہنے والے لوگ ہیں ہم جیسے، ہمیں بھی پتہ ہے فیشسٹ آئیڈیالوجی وہ ہٹلر، موسولینی، ان لوگوں کی آئیڈیالوجیز ہیں جس میں آپ لوگوں کو اپنے نظریے کے ساتھ ان پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. یو وانٹ ٹو امپوز یور آئیڈیالوجی آن پیپل. انہوں نے کہا کہ اس کا اب لبرلزم نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے، لبرلزم نے بھی وہی کام شروع کر دیا ہے جو فاشسٹ لوگ کرتے ہیں. اس کی سب سے آسان مثال فرانس ہے آپ کے سامنے. وہاں پہ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ آپ کپڑے پورے پہنیں گے تو آپ کو سزا ملے گی. اگر آپ بیچ پہ کپڑے اتار کے نہیں بلکہ کپڑے پہن کے واک کر رہے ہیں، آپ نے وہ بے شک اسکوبا ڈائیونگ کر رہی ہیں خواتین، مگر چونکہ ان کا جسم پورا ڈھانکا ہوا ہے تو اس کو فائن ہوگا. یہ ہے لوگوں کو فورس کرنا، ان پہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، ان کے اوپر اپنا نظریہ بزور طاقت مسلط کرنا. اسے کہتے ہیں آج کا لبرل فاشزم. جی ہاں، جو اس حقیقت کو نہیں مانتا، جو سمجھتا ہے کہ سیکولر جو ہے کوئی بہت خوبصورت چیز ہے، بہت زبردست کوئی ہار ہے، تحفہ ہمارے لیے کچھ سونے کا ہار ہے جس کو ہم پہن لیں گے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ نہیں جانتے کہ سیکولر دنیا میں بھی ایک فاشسٹ آئیڈیالوجی کے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں اور وہ بہت خطرناک ہیں. وہ آپ کو چاہیں گے آپ ان کے رنگ میں رنگے جائیں. انہوں نے کہا یہ انتہائی جنم لیتی ہیں، اور یہ اسی انتہا کے لوگ ہیں جو غلط قسم کے بینرز لاتے ہیں. اب بینرز کے اوپر انہوں نے جھوٹ بولے لوگوں نے کہ نہیں وہ تو فیک تھے، یہ تھا وہ تھا. نہیں تھے فیک، یہ صحیح بینرز تھے. ان پر نوٹسز دیے گئے. اس کے باوجود 2021 میں ان لوگوں نے اسلام آباد اور لاہور کے اندر، یہ اینکر خود کرن نازمانی ہے جو علماء کو کوئی اتنا سپورٹ نہیں اس وقت کر رہی تھی، آخر میں اس پروگرام میں وہ مان گئیں کہ بھائی نعرے تو پھر بھی لگے کورٹ آرڈرز کے باوجود. یہ ہو گیا قادری صاحب اور تھوڑا سا کرن ناز کا. اب آ جاتے ہیں کرن ناز کی ایک اور بات اس میں کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں 3-4 کیریکٹرز ہیں یعنی پرسنالٹیز ہیں، تھوڑی سی بات ہو جائے. میڈیا والے جو ہے نا ہمارے لوگ، ان کو یہ جو سوالات دیے جاتے ہیں نا، ان کو سوال کرنے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے کہ وہ یہ سوالات کیوں کر رہے ہیں ایسے. ان کو کوئی، اگر وہ کلمہ گو ہیں، کرن ناز امید ہے مسلمان ہی ہوں گی، کم از کم ایک کلمہ گو سے یہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا. مثلا انہوں نے 7 بج کے 9 منٹ کے اوپر 9 منٹ کے اوپر انہوں نے مفتی زبیر صاحب سے، کرن ناز صاحبہ نے سوال کیا، اور یہیں سے ہم مفتی زبیر صاحب پر بھی آ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے مفتی صاحب کہ عورتوں کو آپ لوگ زبردستی حجاب پہنا کے کیوں لا رہے ہیں مارچ پر. یہ سوال بہت غلط سوال تھا، یہ سوال ہی غلط تھا، اور مفتی صاحب نے جواب بہت اچھا دیا. اس سوال کو اگنور کر کے اصل مدعے پر آئے جو اصل مدعا تھا. یہ ایک ڈسٹریکشن ٹیکٹک تھی کہ آپ زبردستی کو ڈیفینڈ کرنے لگ جائیں. انہوں نے اس کو ایسے اگنور کیا کہ جیسے یہ بات ہی نہیں ہے. I think if I was there میں کہتا کم از کم بہن پلیز اپنا سوال درست کریں، ہم کسی کو زبردستی نہیں لے کر آئے. اب میں اگلی بات بتاتا ہوں. مگر مصیبت یہ ہوتی کہ ان بیچارے مفتی صاحبان کو 2 منٹ پورے نہیں بولنے دیے گئے. آپ اندازہ کریں ان کی بات آخر میں کاٹ کے جب انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا معاشرہ تو وہ ہے جہاں محترمہ بینظیر بھٹو جو کہ لبرل خواتین کی نمائندگی میں تھیں، وہ دوپٹہ نہیں اتارتی تھیں. کلثوم نواز، نواز شریف کی وائف مرحومہ، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، دونوں ہماری بہنوں کو جنت نصیب فرمائے، دوپٹہ نہیں اتارتی تھیں. آج وزیر اعظم کی بیوی جو ہے وہ با حجاب با نقاب ہے. اب کون سے معاشرے میں ہمیں یہ باتیں بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ بات ان کی کاٹ دی گئی، پوری ان کو کرنے نہیں دی گئی. اور یہ لوگوں کو امپریشن دیا گیا کہ یہ لوگ گھروں سے لڑکیوں کو کھینچ کے لا رہے ہیں کہ چلو باہر نکلو. نہیں، ایسا کسی نے نہیں کیا. خواتین کی میجورٹی از اگینسٹ دیز ویمن مارچ سسٹرز جو ہماری فاشسٹ لبرل ہیں. کچھ بہنیں جو اس مارچ کو ٹیک اوور کر چکی ہیں، ان فاشسٹ خواتین کے خلاف ہمارا معاشرہ بہت مضبوطی سے کھڑا ہے. اور کرن ناز صاحبہ نے تو، مفتی صاحب نے تو ہی ڈیڈ ویل. جو انہوں نے اپنے 2-2.5 منٹ میں جو باتیں کی وہ اتنی زبردست تھیں، اس کا میں رزلٹ آپ کو بھی بتاؤں گا، ایک اہم بات. مگر یہ کرن ناز صاحبہ کی ایک اور میں بات بتاتا ہوں. انہوں نے وہاں پر ایک اور سوال کیا جس پر میں ایک سوال چھوڑوں گا پیچھے. انہوں نے مفتی صاحب سے سوال کیا، نہیں قادری صاحب سے، نور الحق قادری صاحب سے، کہ کتنے وزیر ہیں آپ کے ساتھ، یعنی آپ کے ساتھ اکثریت ہے؟ تو بہن، تمام میڈیا اینکر پرسنز
اور میں باقی لوگوں کو بھی یہ پروپوزل رکھوں گا کہ اگر آپ یہ ویمنز مارچ کروانا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان میں ایک ریفرینڈم کروا لیں کہ حیا مارچ جو ہے وہ جو باحجاب آ رہی ہیں وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. آپ ریفرینڈم کروا لیں, کتنے وزیروں کی بات ہی نہیں رہے گی, پھر کتنی عوام کس کے ساتھ ہے. اور ایک ریفرینڈم اس میں کروا لیں کہ یہ مارچ جو ہے نا بین ہونا چاہیے, کیونکہ ہم پر کوئی اسلام کوئی یہ قرآن حدیث ہے, سنت ہے کہ ہم نے 8 مارچ کو یہ مظاہرے کرنے, یہ سب کرنا ہے. یہاں کسی کو پتہ بھی نہیں, کسی ویسٹ کی دنیا میں. کیا یہاں ویمنز رائٹس کے اوپر کام نہیں ہو رہا؟ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, لیکن یہ حرکتیں کر کے نہیں ہوتا. بتائیں آپ ذرا. تو یہ اگر آپ نے وزیر گننے ہیں اس کی بجائے عوام گنیے, عوام کی پلس دیکھیں کہ عوام کیا چاہ رہی ہے. عوام اس چیز کو نہیں چاہ رہی, عوام یہ چیز نہیں کرنا چاہتی, بہنیں نہیں کرنا چاہتی, اکثریت اس کے خلاف ہے. تو جمہوری اصولوں کے تحت تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. در حقیقت میں ایک بات کہوں گا کہ مذہبی طبقہ یا ہماری باحیا بہنیں, باحجاب بہنیں, مجھے پتہ ہے کہ وہ جمہوری طریقے سے اس مارچ کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہی ہیں اور ان کو شرنک کرنا چاہ رہی ہیں کہ دیکھو تم ہو 5% بھی نہیں پاکستان کا, لیس دین 5% ہو, اور پاکستان کی 95% پبلک تمہارے خلاف ہے یہ گندے بینرز اور ان چیزوں کے اوپر. سمپل سی بات ہے. مگر آپ دیکھ لیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمپٹیشن مجبوری بن گیا, مگر در حقیقت یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اس سے معاشرے میں ٹکراؤ آئے گا, آپس میں جھگڑا پڑے گا. آخری بات میں کہتا چلوں کہ عفت عمر صاحبہ نے, مجھے ان کی منافقت پر بہت دکھ ہوا. جی ہاں, انہوں نے بہت بڑی منافقت سے کام کیا. انہوں نے اس پروگرام میں 7 منٹ پر 7.00, یہ ایگزیکٹ ٹائمنگز ہے, میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈلوا دوں گا. انہوں نے کہا کون سی فحاشی ہوئی ہے, کون سے اسلامی شاعر کی تذلیل ہوئی ہے, اور کہا جو وہاں عورتیں, یہ تو ان کی پرابلم ہے, یہ تو ان کی پرابلم ہے جو وہ بتا رہی ہیں. اچھا, یعنی عورتیں اب جو کوٹھوں پہ کرتی تھی کام, جو ریڈ ایریاز میں کرتی تھی, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں نکاح کا نہ کہو, تو آپ یہ اس کو پرابلم کہہ رہی ہیں. اچھا چلو, یہاں پہ آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ آپ میرے منہ میں اپنی باتیں ڈال رہے ہیں, لیٹس فرگیٹ اٹ. آپ نے کہا نا کون سی فحاشی, کون سے شاعر کی تذلیل ہوئی. بہن کو یہ بھی نہیں کہنا آیا کہ شاعر ورڈ کیا ہوتا ہے. یہ تو حال ہے, پاکستان میں ہم لوگ رہتے ہیں. اسی کے اوپر ہماری بہن نے خود 12:08 پر 12:08 ٹائم سٹیمپ میں بتا رہا ہوں, کہا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو اگنور کریں. مان لیا اور کہا ٹالرنس کیوں نہیں آپ لوگوں میں آتی, آپ لوگ کیوں نہیں بے شرم ہو جاتے. یعنی میں کہہ رہا ہوں ساتھ بے شرم کا لفظ, شی از ٹرائنگ ٹو سے بے شرم ہو جاؤ, آنکھیں بند کر لو. تو چلیں, اگر چلیں, یعنی اچھا اب جھوٹ پکڑا گیا. وہ مفتی صاحب نے ٹھا کر کے ایسے ڈیٹا وہ لے کر آئے ہوئے تھے, وہ تو ایسے تھا کہ ماشاءاللہ ٹیپ آن ہوئی ہے, واہ کمال کر دیا. بہن ہماری عفت عمر صاحبہ ہماری بہن ہے دینی رشتے سے, اگر وہ مسلمان ہے, میں تو ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں, آگے اندر کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے نا. تو ظاہری طور پر کلمہ کو مسلمان ہے تو میں بہن کہوں گا. ہماری بہن نے کہا چلو معافی مانگ لیتے ہیں, اب تو ہم نے بہت امپروو کر لیا. لہٰذا انہوں نے 7 منٹ پہ جھوٹ بولا, جو جھوٹ خود وہ 12:08 پہ مان گئی ہیں ٹھیک 5 منٹ کے بعد, کہ میں معافی مانگتی ہوں. واٹ از دس؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم گھاس کھاتے ہیں, ہم پاگل ہیں, ہم بے وقوف ہیں. تو یو ایڈمیٹڈ اینڈ یو ایڈمیٹڈ دس. اور یہ وہ موقع تھا جہاں پہ کرن ناز صاحبہ بھی مجبور ہو گئی کہنے پر کہ بات تو بہت کچھ ہوئی ہے. پچھلے سال تو کورٹ کے آرڈرز کے باوجود لاہور اسلام آباد کے پروٹیسٹ, وہ جو مارچ تھے, سو کالڈ جلسے ان کے, وہاں پہ نعرے گندے گندے لگے, اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے. لہٰذا میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں, پاکستان is not SIRP, Pakistan is an IRP. Pakistan is not secular Republic of Pakistan, it is Islamic Republic of Pakistan. Secular Republic اگر یہ ہوتی تو یہ godless state ہوتی, اس کے اوپر خدا کی حاکمیت نہ ہوتی, یہ ایک atheist state ہوتی. جب آپ کہتے ہیں نا secular ہو جائے, تو آپ کہہ رہے ہیں اس کی حکومت انسان چلائے گا, رب کا اس کے اوپر کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. That is what secular means. بہت خطرناک لفظ ہے. امریکہ جیسے ملک میں ہم سیکولر بڑے جو ہے نا کیئرفلی یوز کرتے ہیں کہ اس کے لوڈڈ ٹرم ہے. فرانس والوں سے پوچھ رہے ہیں جا کے سیکولر کا مطلب. پاکستان, اگین آئی ول کنکلوڈ آن دس, پاکستان از این IRP, Islamic Republic of Pakistan. It is neither an SRP nor it is an BRP. You know what BRP means. I will open it up. Banana Republic. It's not a banana republic of Pakistan. It is not a secular republic of Pakistan. It is Islamic Republic of Pakistan. Let it be so.
ڈونٹ کم in the path of this, ورنہ عوام جو آپ کی ہے وہ اس کے خلاف آئے گی، عوام سڑکوں پہ نکلیں گے، عوام آپ کو جھٹلائیں گے، عوام کے سامنے آپ ذلیل و خوار ہوں گی. اس لیے میڈیا اینکر پرسنس اور جتنے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اور ایون نان مسلم مائنورٹیز وہ اس کے خلاف ہیں. غیر مسلم مائنورٹیز بھی جو پاکستان میں رہتی ہیں وہ عزت سے، شرافت سے رہنا چاہتی ہیں. وہ نہیں چاہتی کہ ان کی بہنیں بیٹیاں کہیں کہ دھرم کیا ہوتا ہے، شادی کیا ہوتی ہے. دہریت کے سبھی خلاف ہیں. یہاں دہریت پھیلائی جا رہی ہے، اور میں نے جو پروپوزلز دیے تھے کسی ایک بھی خاتون کا اس پہ میسج نہیں آیا پچھلے سال والی 2 سالوں والی ویڈیوز پر کہ ہاں بہت اچھی پروپوزلز ہیں. ہم نے تو وہ پروپوزل سامنے رکھے ہیں، مفتی صاحب نے بھی رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. ہماری بہنوں کو میں پھر سے کہوں گا اللہ سے توبہ کریں. عفت عمر خاص طور سے میں آپ سے کہوں گا اللہ سے توبہ کریں. آپ نے اپنے ہی الفاظ کو خود ہی کانٹراڈکٹ کیا ہے اس چند منٹ کے سیکشن کے اندر. پورا پروگرام جو ہے 1 گھنٹے کا، وہاں پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، ہم سب کو ہدایت دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.